الشيطان الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ 30واں پارہ جو ہے ہمارا آج وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے، تو قرآن کا جو ہمارا دورہ قرآن ہے وہ بھی آج مکمل ہو جائے گا، تو دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بڑا ایک اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا کام تھا جو اللہ نے ہم سے لیا، اور اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آمین۔ سورہ نبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، اما کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، یعنی جو اہل مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت دین کی آپ دے رہے تھے، تو ہر شخص کے ذہن میں ابھی ایک نیا ایک سوال آ گیا تھا نا، کہ ابھی تک تو یہ بات کبھی کسی نے ان سے کہی نہیں تھی، تو وہ مطلب کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ یہ کیا مطلب ہے، ایک نئی بات بتائی گئی ہمیں کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تمام انسانوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، پھر ہر انسان کے ایک عمل کا حساب ہوگا، اور وہاں کوئی بھی اس کا مدد کرنے والا، کوئی بھی اس کا والی نہیں ہوگا۔ اب یہ بات ان کی عقل کسی حد تک مانتی تھی، اور کسی حد تک ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی، تو اسی کے بارے میں ہر جگہ جو محفلیں ہوتی تھی، جہاں لوگ جمع ہوئے، تو وہ یہی سوال اور آپس میں اسی پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، اس چیز کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، آپس میں سوال کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کی خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی یہ جو جس طرح کی سوال کر رہے ہیں شک و شبے میں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو دوبارہ کہنے کا مطلب اس پہ اور زیادہ زور اور تاکید ہے کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوگی، یعنی موت اس کے اوپر آئے گی، تو یہ پردہ، یہ جو جس چیز کے بارے میں ان کو شک و شبہ ہے، یہ سب پردہ یہ اٹھ جائے گا، اور پہلی منزل جو برزخ کی ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے گا انسان، اور وہاں پہنچتے ہی تمام حقیقتیں اس پہ کھل جائیں گی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو آخر کی جو صورتیں ہیں نا، ان میں ذرا ہم لوگ کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم اس کے حسن کو پوری طرح انجوائے نہیں کر پاتے، پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، لیکن اگر ذرا آپ ذہن کو اور دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے صرف ایک رٹے رٹائے انداز میں اس کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو اس کے ردھم کو محسوس کریں، تو آپ کو لگے گا کہ کتنا ایک جیسے ایک ردھم سی آیات میں ہے، اور کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ آیات جو ہے ایک کے بعد ایک ہے۔ اب دیکھیں ان کو ذرا پڑھ کے دیکھیں کتنی پیاری ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا، اور پہاڑ کو میخوں کی طرح اللہ نے گاڑ دیا نا پہاڑوں کو میخیں، اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تمہاری تھکن دور کرنے والی، اور رات کو ہم نے بنا دیا ڈھانپ لینے والی، اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش کے لیے، اور تمہارے اوپر بنا دیا ہم نے 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے بنا دیا کس کو؟ سورج کو ایک روشن چراغ، اور ہم نے اتار دیا برسنے والی بدریاں جو تھیں، جو بادل تھے، ان سے وہ بہت زیادہ یعنی پانی سے لبریز بادلوں سے موسلادھار بارش برسا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے نا، جو ہر طرف نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔
ان کے اوپر اللہ پاک غور فرمانے کے لیے کہتا ہے کہ تم لوگ غور کرو کہ یہ کیا کیا تمہارے سامنے میری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، کیوں تم قیامت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شک و شبہ میں پڑو؟ کیا یہ سب تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون بنانے والا ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں لنخرج به حبا ونباتا۔ اب کہتے ہیں دانے کو یا اناج کو، اناج کے جو دانے ہوتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج اور دوسرے نباتات اور بڑے گھنے باغات۔ یقیناً فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تم سب کے سب چلے آؤ گے فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ سب بھاگے چلے جائیں گے اسی طرف، میدان حشر کی طرف، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت، یعنی پہاڑوں کی یہ حقیقت ہو جائے گی کہ جیسے بھربری ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور جیسے سراب میں پانی کی طرح نظر آتا ہے اور چمکتا ہے نا سڑک پہ، آپ کبھی صحرا میں یا کبھی بہت شدید گرمی میں کہیں ہائی وے پہ سفر کریں تو ایسا لگتا ہے آگے پانی ہے، تو پہاڑوں بھی اس طرح سے چمک رہے ہوں گے کہ وہ ایک سراب کی شکل میں نظر آئیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور یقیناً جہنم گھات میں ہے، مجرم جو انسان ہے ان کے لیے جہنم جو گھات لگائے بیٹھی ہے تاکہ اس کو اپنا ایندھن ملے، اس کو اور وہ اپنے جہنم کی آگ کو دہکایا جا سکے۔ وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا، اور وہ رہیں گے اس میں مدتوں، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ کوئی مشروب، اللہ حمیما و غساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے، جزاؤں وفاقا، بدلہ پورا پورا، یعنی ان کے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ پورا پورا ان کو وہاں دیا جائے گا۔ یہ لوگ کسی حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو بڑی ٹھٹائی کے ساتھ، اور ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر رکھ لیا ہے، تو اب چکھو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں، یعنی عذاب میں ہی تمہارے ہر شدت، ہر لہجہ، ہر لمحہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اب پھر اہل جنت کا ذکر ہے کہ یہ سب تو ان کا ہے جو مجرمین ہیں، جو انکار کرتے ہیں، اور جو ایمان لائے۔ یقیناً بلا شبہ تقوی والوں کے لیے کامیابی ہو، ان للمتقین مفازا، فوز جو کامیابی ہوتی ہے نا، حدائق و انابا، ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے، اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ جھوٹ۔ جنت میں کیوں سنیں گے؟ جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ بات نہیں ہوگی، ہنسی مذاق بھی ہوگا تو سچا اور محبت والا اچھے انداز میں ہوگا۔ یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا حساب سے، یعنی آپ یہ ان لوگوں کی محنت اور قربانیوں کے بدلے میں انہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ رب جو کہ آسمانوں اور زمین کا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو الرحمن ہے، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی، جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور تمام فرشتے صفے باندھے ہوئے، وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے۔ وقال ثوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، ذالک یوم الحق، یہ دن حق ہے، اٹل حقیقت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنائے۔ دیکھو ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یہ پیدا ہوا تھا تو جب مرا تھا تو مٹی میں ملا ہی رہ جاتا، دوبارہ مجھے اٹھایا نہ جاتا۔ سورہ النازعات، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ تو یہ جو صورتیں پیدر پہ آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں کس طرح سے قیامت کی بھی منظر کشی ہے، اور جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار یا شک و شبے میں، ان کے لیے بھی کتنی سخت وعید ہے۔ تو ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ اس میں جو ہے نزع کے وقت کی جو کیفیت ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ فرشتے انسان کے اندر تک گہرائی میں اتر کر بڑی سختی اور شدت سے اس کی جان کو
खींच निकालते हैं काफिरों की। वो नाशिताती नश्ता, और उन फरिश्तों की जो गिरे खोलते हैं, उन फरिश्तों की भी कसम जो गिरे खोलते हैं आसानी से। ये भी इंसान की जान कब्ज करने का की कैफियत का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है कि जब फरिश्ता बंदे मोमिन की जान कब्ज करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मश्क पता नहीं आप लोगों को मालूम हो कि नहीं, वो चमड़े की बनी हुई होती थी जिसमें कि पानी रखा जाता है और उसको उसी से चमड़े की एक पट्टी से या उस चीज से उसको बंद कर दिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा जैसे मश्क के बंद मुंह से पानी का एक कतरा टपक गया है, यानी इस तरह से आसानी से जान उसकी कब्ज कर लेगा। लेकिन जब वो किसी काफिर की जान कब्ज करता है तो उसे ऐसी सख्ती का सामना करना पड़ता है जैसे सीख पर से कबाब खींचा जा रहा है, यानी चिपक गया है और उतरने में कितनी मुश्किल होती है ना, इस तरह से उसकी रूह को खींचा जाता है। तो वैसे तो देखें जिस्मानी तौर पर जो नजर की कैफियत है वो नेक बंदों पर भी बाज़ दफा होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जरूरी नहीं है कि इससे हम किसी के नेक और गुनाहगार होने का अंदाजा लगाएं या अपने तौर पे किसी के लिए इस तरह की राय दें या किसी को कहें कि जी बड़ी मुश्किल से उनकी तो जान निकली, पता नहीं क्या गुनाह किए हुए थे या पता नहीं क्या चीज ऐसी बुरा काम किया था कि जान ही नहीं निकल रही थी। अक्सर किसी के मरने पे इस किस्म की बातें भी होती है ना कि मरते मरते जो है वो वापस आ जाते थे और वो तो किसी तरह उनकी जान ही नहीं निकल रही थी, पता नहीं क्या ऐसा गुनाह किया था। तो ऐसी देखिए वैसे भी आप लोग जो मेरे साथ उसमें थे, उसने मैयत और तदफीन का जो ग्रुप हमारा है इंशाल्लाह इसके बाद दोबारा हम उसको शुरू करेंगे। तो उसमें आप देखिए मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी ना कि किसी भी मैयत के लिए इंसान जब मर गया ना उसके लिए हमेशा अच्छी बात है। उसके लिए कि अगर आपका किसी ने बहुत दिल दुखाया, आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया और आपका दिल ही नहीं चाहता कि उसके लिए कुछ अच्छा कहें तो आप चुप रहिए। लेकिन मरने के बाद किसी के लिए बुरे अल्फाज या बुरी बात ना, और खास तौर से अननेसेसरी इस तरह के कमेंट्स ना दें। लास्ट पता चला है कि वो जो उठा के लेके गए मैयत तो बड़ी भारी हो रही थी, पता नहीं क्या गुनाह थे, या नहलाते हुए ऐसी शक्ल हो गई या वैसी शक्ल हो गई, या कफन में हमने जब देखा तो वो यूं लग रही थी। इस तरह की बातें, इस तरह के कमेंट्स जो है ना, ये आप लोगों को जो करने वाले लोग हैं ना, यानी अल्लाह ना करे आप लोग, मतलब जो करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी यानी समझिए खसारे का सबब बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोमिनीन को कोई मौत की सख्ती होगी ही नहीं, हर एक ऐसे आराम से ही चला जाएगा। बाद दफा मौत की सख्ती होती है, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्लाह की तरफ से ये मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मोमिन के साथ कोई बुरा मामला होगा, बल्कि उस सख्ती का भी उसको अजर सवाब मिलेगा जो वो मरते वक्त जो तकलीफ उठा रहा है। उसके इससे हो सकता है कि इसके बदले में अल्लाह पाक उसकी जो रहते गुनाह वो भी माफ फरमा दे। तो इस वजह से है कि अल्लाह की हिकमत है। मैंने इस चीज को क्लियर किया कि कहीं अपने तौर पे हम सब इस चीज को जज न करने लगे कि अच्छा वो बड़ी तकलीफ में मरे तो इसका मतलब है कि वो उनका ईमान जो है वो खतरे में था या कुछ ऐसी बात। तो ये बात ना सोचें, क्योंकि आप सबसे बड़ी निशानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि विसाल के वक्त आप कितनी तकलीफ में थे, क्योंकि आपने अपनी उम्मत की तकलीफ अपने ऊपर दी। वस्साबिहाती सबहा, और उन फरिश्तों की कसम जो तेजी से तैरते हुए जाते हैं, यानी ये उन रूहों को लेकर जाते हैं जब निकाल लेते हैं जिससे कि उनको कहाँ रखा जाए, और फिर उसके बाद उनको के बारे में जो फैसला होता है उसके हिसाब से उन जगहों पे पहुंचाते हैं उन्हें। वस्साबिहाती सबहा एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर मामलात की तदबीर करते हैं। जिस दिन कांपेगी कांपने वाली, यौम तर्जुफुर रजिफ, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली, यानी क़यामत के दिन शदीद ज़लज़ला आएगा जिससे पूरी जमीन लरज़ उठे। उसके पीछे एक और झटका है, यानी पहले तो कांपेगी और पूरी जमीन तबाह और बर्बाद हो जाएगी ना, फिर एक झटका, इससे मुराद ये है कि जो सूर फूंका जाएगा जिससे सब मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। कितने ही दिल होंगे इस दिन खौफ के मारे धड़क रहे होंगे, अब्सारुहा खाशिया, और उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी शर्मिंदगी से भी और खौफ से भी, आंखें जमीन में गड़ी होंगी। ये लोग कहेंगे क्या हमें लौटा दिया जाएगा उल्टे को, यानी कि मरने के बाद हमें फिर से जिंदा कर दिया जाए, या जब हम खोखली हड्डियां हो चुके होंगे, और कहते हैं तब तो ये लौटना बहुत ही घाटे का सौदा होगा। यानी क़यामत से मुतालिक खबरों पर वो लोग इस तरह से तंज़ीह अंदाज में तबसरे करते थे।
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ کی یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، تو وہ سب کے سب ایک جنگل میدان میں ہوں گے۔ جہاں تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے، جب اس کو پکارا تو اس کے رب نے دعا کی مقدس وادی میں، اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا، اور اسے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، یعنی آپ اس کے پاس دعوت دیں کہ وہ راہ راست پر اگر آنا چاہے تو آ جائے اور اپنے عقائد کو اپنے اعمال کو درست کر لے، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو۔ تو موسیٰ نے اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی، یعنی معجزے جو دکھائے تھے، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ پلٹا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، یعنی حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ملک بھر سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر دی۔ پھر اس نے اپنے تمام یعنی جو اس کی رعایا تھی ان کو جمع کیا اور اعلان کیا، اور کیا کہا؟ وقال انا ربکم الاعلی، بس کہا کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا۔ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا۔ یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اے لوگوں ذرا سوچو کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ دیکھیں مشرکین جو طرز کرتے تھے اور جس طرح کی مرنے کے بعد جینے کی حوالے سے جو ان کے اعتراضات تھے اور جو ان کو جس طرح وہ اس پہ مذاق اڑاتے تھے، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب دے رہے ہیں کہ تم لوگ یہ بھی تو دیکھو اور سوچو کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ اس نے اسے تخلیق، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی تخلیق کیا، اس کی قوت کو بلند کیا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور اس کے دن کو ظاہر یا روشن کر دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دُحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پھر اس میں سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ، یعنی دنیا میں جتنا پانی جو اویلیبل ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے ہی نکلتا ہے نا، اور پھر اسی پانی سے چارہ یعنی جو فصلیں ہوتی ہیں اور اسی سے جانوروں کا چارہ بھی جو ہے وہ ان کو ملتا ہے، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا سامان زندگی کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پھر جب وبا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے صحیح کی تھی یا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی، اور کھول کر رکھی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، فاما من طغی، بس جس نے سرکشی کی تھی، واثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہی ہے۔ واما من خاف مقام ربہ، اور جو کوئی ڈرتا رہا، خوف رکھتا تھا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے، تو ونہا النفس عن الہوی، اور صرف خوف ہی ڈرتا، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف خوف رکھتا تھا لیکن کام سارے گناہ کے کرتا تھا۔ ڈر تو بہت ہے لیکن یہ کہ دنیا کے میں کو کے کام اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف آتا نہیں تھا، ایسا نہیں، بلکہ ایسا شخص جو اللہ کا خوف بھی رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے بھی رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آ کر ٹھہرے، فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا، آپ کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے؟ یعنی آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ آپ کی قیامت کے دن اور تاریخ کا تعین کر کے انہیں بتائیں، آپ تو صرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ رب کا منتہا، اس کا انجام تو آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے، بس آپ تو خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں یوں لگے گا وہ یا وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ سورہ عبس، سورہ عبس کی ابتدائی آیات جو ان میں خاص واقعے کا ذکر ہے، اور میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں اور ڈیٹیلڈ ہے کافی واقعہ۔ وہ یہ کہ ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ بن ام المکتوم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس وقت پہنچے کہ آپ کے پاس جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں فرما رہے تھے۔ ایسے موقع پر وہ پہنچے اور آپ یہ مطلب نابینا تھے لیکن بات چیت سے تو اندازہ سن تو سکتے تھے نا، ان کو اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ آپ کی توجہ اپنے طرف کرنے کے لیے سوال کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیدھا راستہ بتائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا اس میں سے مجھے بھی سکھائی۔
اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ اس صورتحال کو سمجھتے اور آپ کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں، اور بار بار ان کی جو دخل اندازی تھی اس سے آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات نمایاں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ خدا نخواستہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک نابینا تھے یا حیثیت میں کم تھے تو آپ ان کی بات نہیں سننا چاہ رہے تھے، اور جو بااثر اور دولت مند لوگ تھے ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ بات یہ تھی کہ آپ دین کو پھیلانے کی کوششیں کرنے میں اتنا زیادہ آپ انوالو تھے، اور آپ کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچا دیں۔ اچھا، یہ مکے کے جو یہ بڑے بااثر سردار تھے، یہ دوسرے لوگوں کو جو کمزور تھے، غریب تھے، ان کو روکتے تھے، تو آپ کی کوشش یہ تھی، اصل میں آپ پوری کوشش اس لیے کر رہے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو اس کے ایمان لانے سے دوسرے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی ایمان لانے میں آسانی ہو جائے گی اور ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے جو ہے آپ ایک طرف فوکس تھے، اس لیے آپ نے اس طرح کا آپ کا رویہ تھا۔ ظاہر نبی تو انسان ہی ہے نا، تو کسی وقت وہ بھی اپنی سوچ اور اپنے اس کے حساب سے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی یہاں پر، کیونکہ آپ افضل ترین انسان تھے اور آپ سے ذرا سی بھی اگر ایسی بات لاپرواہی ہوئی تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن مکتوم جو ہے آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ انہیں مخاطب کر کے فرماتے تھے، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پر عطاب فرمایا۔ تو دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ان شروع کی آیات کو دیکھیں۔ ابسا و تولّا، زیوری چڑھائی اور بے رخی بڑھتی، یعنی ان کے آنے پہ بار بار دخل اندازی پر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے کچھ آسان نمودار ہوئے تھے اور اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس بات پر کہ آیا اس کے پاس نابینا، ارے نبی آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بات کی کہ ایک شخص جو کہ آپ سے کچھ سیکھنے، دین کے علم کو حاصل کرنے کا شوق لے کے آیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور وہ لوگ جو آپ کو مستقل جو انکار کر رہے ہیں ان پہ آپ اتنا ٹائم اپنا لگا رہے ہیں، ضرور لگائیں لیکن اس کو نظر انداز نہ کریں جو آپ کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا، ممکن ہے آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے بلند درجات تک پہنچ جاتا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کے لیے مفید ہوتی۔ اما من استغنی، لیکن وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، آپ اس کی تو فکر میں رہتے ہیں، اور اگر وہ باقی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی جس کی فکر میں لگے ہیں وہ نہیں لائے گا اگر ایمان، تو آپ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑا ہوا آیا ہے اور اس کے دل میں خشیت بھی ہے تو اس سے آپ استغنا برتنا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو باعزت ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بلند و بالا نہایت پاک، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بڑے معزز اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان یہ کس قدر ناشکر ہے۔ ذرا سوچئے کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، تو اس نے اسے پیدا کیا اور اس پہ ایک اندازے سے اس کو مقرر کر دیا، یعنی کس طرح اس کی تخلیق ہونی ہے، پھر کس طرح اس کی شخصیت بننی ہے، پھر آسان کر دیا اس پر راستہ، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر جب اس پر موت وارد کی اور اس کو قبر میں داخل کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے ابھی تک وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو اے انسان ذرا اپنے کھانے پر ہی دیکھ لے، اسی کو پر غور کر لے۔ کیا ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسا کہ برسایا جاتا ہے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، پھر ہم نے اگا دی اس میں اناج اور انگور اور مختلف ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور بڑے گھنے باغات،
اور میوے اور چارہ، متاع لکم ولی انعامکم، ضرورت کا سامان تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ وَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی کان پھاڑنے والی، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص پر ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی، یعنی ایسی نفسا نفسی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، وہ چہرے اس دن روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے خوش و خرم۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔ ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہوں گے وہ لوگ جو کافر اور فاجر۔ سورہ تکویر۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت۔ اتنی آپ دیکھیے کتنی پیاری، یعنی اس کو پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور یہ یاد کرنا بھی بہت آسان ہے۔ اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہیں تو یہ صورتیں جو ہے نا، ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے مان پڑ جائیں گے، جب پہاڑ جلا دیے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حمل والی اونٹنیاں جو ہیں وہ ایسے کھلی پھریں گی۔ اشار عطلت، یعنی 10 مہینے کی جو پریگننٹ ہو، تو عربوں کے ایسی اونٹنیاں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی، اور اس لحاظ سے یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ وہ لوگ اس کی بڑی خصوصی حفاظت کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے۔ یعنی اس وقت اتنی زیادہ وحشت اور بے چینی اور گھبراہٹ ہوگی کہ اتنی قیمتی اونٹنیاں جو ہیں وہ بھی لاوارثوں کی طرح ایسی کھلی پھریں گی، انہیں بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو ظاہر ہے اس وقت کی وحشت ایسی ہے، جب ایک پریگننٹ عورت کو اپنے بچے کی، اپنی پریگننسی کی اس کو فکر نہیں ہوگی تو اونٹنیوں کی فکر کسے ہوگی؟ تو جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، یعنی عام طور پر جنگلی جانور جو ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ خوف کے مارے ان کی وحشت آپس میں جاتی رہے گی، اور وہ سب آپس جمع ہو کے اکٹھے ہو کے ایک جگہ ہو جائیں گے۔ اور جب بہار سجرت، یہ بہت پیاری آیت ہے اور اس کا مفہوم بڑا غور کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر دہکا دیے جائیں، یعنی سمندر تو پانی ہے نا، تو پانی کو کیسے دہکایا جائے گا؟ تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ جو لاوے ہوں گے وہ سمندر کی سطح پہ آ کے اس سے ایسا لگے گا کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ ابل رہا ہے۔ دوسری جو بات جو مجھے زیادہ لگتی ہے صحیح، یہ دیکھیں پانی کیا ہے؟ H2O کا کمبینیشن ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے آکسیجن جو آپ لگانے بھڑکانے کے لیے جو ہے وہ بہت تیزی سے وہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو الگ کر دے گا، یہ جو جمع کی ہے اللہ نے H2O کو، ایٹمز کو جمع کیا ہے جس سے کہ پانی بنا ہے، اگر یہ دونوں گیسز جو ہے وہ الگ ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سمندر بھڑک جائیں گے آگ سے۔ اور جانوروں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ ملا دی جائیں گے، یعنی انسانوں کی جو لوگ ہیں ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی۔ اہل جہنم جو ہے وہ مختلف گروہوں میں ہو جائیں گے، اور جنت والے لوگ الگ گروہوں میں ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس بات کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی آسمان سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا کچھ حاضر کیا، یعنی کیا اس کے اعمال کی تقسیم جو تھی وہ پوری کی پوری اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستارے کی اور چھپ جانے والے ستاروں کی۔ قسم ہے رات کی جب وہ روانہ ہونے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت رسول کا قول ہے۔ یہاں رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔
ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ خاص مقربین میں سے ہیں، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے، یعنی وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس لحاظ سے تمام فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے یہ ساتھی نہیں ہے، تمہارے یہ ساتھی کوئی جنون میں، یعنی مجنون نہیں ہے تمہارے یہ ساتھی۔ اور انہوں نے دیکھا اس کو کھلے افق پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کھلے اور روشن افق پر، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک ذکر ہے ان کو یاد دلانے والا، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہے، اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انفطار، اذا السماء، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح آپ کو ملے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ سب قیامت آنے کی نشانیاں اور اس وقت کا منظر ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے بارے میں، یعنی کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ پہلے شیطان نے کیا نا، شیطان کی ہی یہ چال ہے، یا تو انسان کو اتنا ڈھیٹ بنا دیتا ہے اور یا اس کو اتنا اپنی عبادتوں پہ مغرور بنا دیتا ہے، یہ سب اس کی چال ہے۔ جس نے تمہیں تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کی یہ نشان ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہارے نوک پلک سنواری نے تمہیں درست کیا، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے اس کی ترکیب دے، یعنی تجھے تیری شکل صورت اور اعضاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کی اپنی ترتیب ہے جس کے حساب سے اس نے دی ہے۔ اللہ بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل میں تم جزا اور سزا کا انکار کر رہے ہو، یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو مانتے ہوئے بھی اگر تم انکار کرتے تو اس کا مطلب ہے تم جزا اور سزا کا انکار کر رہے ہو۔ حالانکہ تم پر نگراں فرشتے مقرر ہیں۔ کون ہے وہ نگران فرشتے؟ کرامن کاتبین، جو بڑی باعزت لکھنے والے ہیں، جو ہمارے کندھوں پہ لکھتے رہتے ہیں نا، ہم وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یقیناً نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں جزا اور سزا کے فیصلے کے دن۔ وما ہم ان بغائبین، وما ہم انہا بغائبین، اور اس سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ معلوم ہے کیا ہے یہ روز جزا؟ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کیا ہے روز جزا؟ جس روز کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور تمام امر، تمام فیصلے، تمام حکم جو ہے اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سورہ المطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں۔ وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب خود انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ گمان نہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے یوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جانوں کے رب کے سامنے۔ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً گناہگاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ تو جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ سجین اور علین جو ہے وہ دو مقامات ہیں جہاں پہ نیک اور سجین میں جو ہے وہ گناہگار اور مجرم جو لوگ ہوں گے وہ، اور علین میں نیک لوگ ہوں گے۔ تو وہاں پر جو ہے ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی روحیں وہاں پر قیامت تک جو ہے وہاں پر رہیں گی، جو سجین کا مطلب ہوتا ہے سجن یعنی جیل، تو اس قید میں وہ رہیں گی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی روحیں بلکہ ان کے نامہ اعمال جو ہے ان کا ریکارڈ بھی وہاں پر رکھا جائے۔
वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुमने क्या समझा कि सिज्जीन क्या है? किताब मरकूम, लिखा हुआ एक दफ्तर। तबाही और हलाकत इस दिन झुटलाने वालों के लिए जो झुटला रहे हैं जज़ा और सजा के दिन को। वमा युकज़्ज़िबु बिहा वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन अलीम, और नहीं झुटलाता इस दिन को मगर वही कि जो हद से बढ़ने वाला सॉरी मुअतदिन असीम है। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, नहीं झुटलाता इस दिन को मगर वही कि जो हद से बढ़ने वाला गुनाहगार है। और जब उसे पढ़कर सुनाई जाती है हमारी आयत तो कहता है कि ये तो पहले लोगों की कहानी है। अल्लाह बल हरगिज़ नहीं, बल्कि राना अला कुरूबिहिम मा कानू यक्सिबून। राना जो है इसका मतलब है जंग, उनके दिलों पर जंग लग गया है उनके अपने अमाल, उनकी अपनी कमाई की वजह से। तो उस जंग की तशरीह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह फरमाई है कि बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, लेकिन अगर वो तौबा कर ले, इस गुनाह से बाज आ जाए और इस्तिग़फ़ार करे तो उसका दिल का ये दाग जो है वो साफ हो जाता है। लेकिन अगर वो गुनाहों का इर्तिकाब करता ही चला जाए, आगे बढ़ता जाए, तो वो दाग बढ़ते जाते हैं यहाँ तक कि सारे दिल को घेर के स्याह कर। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, नहीं यकीनन ये लोग सिर्फ अपने रब से कोर्ट में रखे जाएंगे, यानी अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिए जाएंगे। फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा जहन्नुम में, फिर उनसे कहा जाएगा ये है वो चीज जिसकी तुम तकज़ीब किया करते हो। अल्लाह इन किताब अबरारी लफी इल्लीन, नहीं यकीनन नेक जो लोग होंगे उनकी किताब यानी उनके अमाल नामे जो है वो इल्लीन में होंगे। जैसे उनके गुनाहगारों के रजिस्टर और उनके अमाल नामे जो है वो सिज्जीन में रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसी तरह नेक लोगों का इल्लीन में होगा। और तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो इल्लीन क्या है? इल्लीन क्या है? किताबों मरकूम, लिखा हुआ दफ्तर, यानी उन लोगों की जो वहाँ नेक रूहें होंगी उनके नेक अमाल जो है उनका रिकॉर्ड। वहाँ मौजूद होंगे मलाइका मुकर्रबीन, यानी उन लोगों की जो रूहें होंगी उनको मलाइका जो मुकर्रब अल्लाह के फरिश्ते उनकी सोबत भी मुयस्सर होगी और इस बुलंद मकाम पे उन्हें क़यामत तक रखा जाएगा। इन्नल अबरार लफी नईम, यकीनन ये नेक लोग नेमतों में होंगे, वो तख्तों पर बैठे जन्नत के नजारे कर रहे होंगे और तुम देखोगे उनके चेहरों पर तरोताज़गी की अलामत। युस्क़ूना मिन रहीक़िन मख़्तूम, रहीक़िन मख़्तूम कहते हैं ऐसी शराब जिसके ऊपर के मोहर लगी हुई, उन्हें पिलाई जाएगी खालिस शराब जिस पर मोहर लगी होगी। खितामुहु मिस्क, और उसकी मोहर किस चीज की लगी हुई होगी? मुश्क की। मुश्क पता है ना, बहुत खुशबूदार जो होता है, उसकी मुश्क की जो है वो मोहर लगी होगी। इस चीज के लिए सबकत ले जाने की कोशिश करें सबकत ले जाने वाले। वो मिजाज हो मिन तस्नीम, और उसमें आमेजिश होगी तस्नीम की, यानी उस शराब में रहीक़ मखदूम में तस्नीम का भी जो मशरूब है वो भी मिला दिया गया होगा। और ये तस्नीम क्या है? एक चश्मा है जिसमें से शराब पिएंगे मुकर्रब लोग। यकीनन जो मुजरिम थे वो अहले ईमान पर हंसा करते थे, यानी दुनिया में उनका मजाक उड़ाते थे कि देखो इन बेवकूफों को, आखिरत के वादों के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां दांव पर लगा दी हैं। हमें देखो कितना हम चिल हैं, खुश हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, मूवीज देखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऐसे ही फिर रहे हैं। हमने तो कितना अच्छा वक्त गुजारा, ये हर वक्त डर डर के खौफ में मरे जाते हैं, कोई एंजॉयमेंट है ही नहीं इनकी लाइफ में। और जब ये उनके करीब से गुजरते थे तो आपस में आंखें मारते थे, यानी देखो ये जन्नत के मजों के इंतजार में बैठे हुए, वहाँ इनको हूरें मिलेंगी ना, इस तरह से करके मजाक उड़ाया करते थे। और जब वो अपने घर वालों की तरफ लौटते थे तो भी ऐसे ही मजे लेते हुए बातें बनाते हुए लौटते थे। और जब वो अहले ईमान को देखते थे तो कहते थे यकीनन ये बहके हुए लोग हैं। वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, जबकि उन्हें नहीं भेजा गया था पर निगरान बनाकर, यानी उनके ऊपर कोई निगरान बना के तो नहीं भेजा गया था ना, जो उनको इस तरह की बातें उनके लिए कहते थे। तो आज क़यामत के दिन अहले ईमान उनको कुफ्फार पर हंस रहे होंगे। अब उनका अंजाम देखिए, वो तख्तों पर बैठे उनका हश्र देख रहे होंगे, यानी सब नजर आ रहा होगा ना उनको जहन्नुम का, वो जो देखना चाहेंगे कि अबू जहल का किस तरह अजाब मिल रहा है, अबू लहब को किस तरह की सख्ती और अजाब का सामना है।
अलसुबल कुफ्फारू मा कानू यफलून, बदला मिल गया ना काफिरों को जो कुछ वो किया करते थे। यानी ये था असल जो बदला उनको मिलेगा, जो कुछ दुनिया में वो करते रहते ना, उसका उस मजाक और उस लापरवाही का बदला जो है वो वहाँ मिले। इज़्ज़त समाउन शक़्क़त, सूरह इंशिक़ाक़। इज़्ज़त समाउन शक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा। ये भी वही क़यामत का और आखिरत के जो मनाज़िर और बातें, और अपने रब के हुक्म की तामील करेगा, और उसके लिए हक यही है, यानी यही उसका हक है और उसका फर्ज है कि वो बेजो जरा अपने खालिक के हुक्म पर सर झुका दे, जैसा हुक्म दिया जाए वैसा करे। वैसे लर्ज़ मुद्दत, और जब जमीन को फैला दिया जाएगा और वो निकाल बाहर करेगी जो कुछ उसके अंदर था और खाली हो जाएगी, सारे बोझ निकाल देते। तो यानी है कि न सिर्फ ये कि इंसानों को जो कि मर चुके हैं और जमीन के अंदर है उनको निकालेगी, बल्कि उसके अंदर जो कुछ भी मादियात हैं, जो कुछ भी खजाने उसकी जमीन के है ना, वो भी सब निकाल कर बाहर फेंक देगी, और वो भी अपने रब के हुक्म की तामील करेगी और उसे यही सेव देता है। तो देखिए, आसमान और जमीन को उस दिन क्या हुक्म दिया जाएगा, उनको जो हुक्म दिया जाएगा वो वही करेंगे। तो आसमान जो है वो भी अपने रब के हुक्म के लिए मुंतज़िर है कि उसको क्या हुक्म दिया जाता है, और जमीन भी। तो उस दिन तो किस तरह से आसमान फट जाएगा और जमीन का जो हाल होगा, अल्लाह का हुक्म भी होगा। ऐ इंसान, तो मुशक्कत पर मुशक्कत बर्दाश्त करे जा रहा है अपने रब की तरफ, फिर तो उससे मिलने वाला है। तो जिसको दिया जाएगा इसका अमाल नामा सीधे हाथ में, तो उससे लिया जाएगा बहुत ही आसान हिसाब। और इस हिसाब की कैफियत क्या होगी, इसकी वजाहत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत करता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आई। हज़रत आयशा बयान करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज जिसका हिसाब लिया जाएगा उसे तो जरूर अज़ाब किया जाएगा, यानी वो तो क्या जिसका हिसाब लिया गया। तो उस पर वो फरमाती है कि मैंने कहा उनसे कि क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया है कि फसौफा युहस्सबु हिसाबन यसीरा, क्या उससे बहुत आसान हिसाब दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हिसाब नहीं होगा, ये तो महज नामा अमाल पेश किया जाएगा, हाथ में दिया जाएगा। अब हिसाब तो ये होगा कि क़यामत के दिन जिसके सारे खाते खुल गए और जांच पड़ताल की गई, फिर जिसके खुल गए ना, अल्लाह ना करेगी, तो उसके लिए तो फिर अज़ाब होगा जरूर, क्योंकि अमाल के नाम पे तो जो कुछ लेके जा रहे हैं ना, वो हमें भी पता है और अल्लाह को भी पता है। अल्लाह की रहमत है कि वो उसमें से हमारी जो भी हमारे नेक अमल है उनको कबूल कर ले, उनको बढ़ा चढ़ा के अल्लाह अपनी रहमत से इतना उसका अजर सवाब दे कि वो हमारे गुनाहों और गलतियों कोताहियों को अल्लाह पाक नजरअंदाज फरमा दे। लेकिन ये खालिसतन अल्लाह का फैसला होगा। जिस खुशनसीब इंसान का अमालनामा उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, उससे ना तो कोई सवाल होगा और ना ही उससे कोई मुआखज़ा होगा, बस उसके अमाल नामे को एक नजर देकर उसकी खताओं को माफ कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला उस शख्स से नरमी का मामला फरमाएगा। और अल्लाह हमें भी उन लोगों में, उन खुशकिस्मत लोगों में, हमें और हमारे माँ बाप और हमारी औलादों को अल्लाह उन्हीं लोगों में शामिल फरमा ले, और वो लौटेगा अपने घर वालों की तरफ शादाओं फरहा। यानी अब जब ये हो जाएगा तो खुशी खुशी अपने अहलो याल, अपने रिश्तेदारों और साथियों की तरफ वापस लौटेगा, वो जो भी उसी की तरफ माफ किए गए होंगे, यानी जो जन्नत में होंगे उन्हीं के पास लौट के जा सकेगा ना कि, और उनको भी बताएगा कि अल्लाह की रहमत से देखो मुझे भी नजात मिल गई, मेरा भी आसान हिसाब हुआ। और जिसको दिया जाएगा इसका अमालनामा इसकी पीठ के पीछे से, यानी इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में, लेकिन पीठ के पीछे का मतलब ये है कि जैसे किसी को कोई चीज दी जाएगी, वो नहीं लेना चाहता तो वो क्या करता है, अपना हाथ जो है पीछे कर लेता है। तो जब वो अपना हाथ पीछे करेंगे तो वहां पर उनको उसी वक्त उनके पीछे जो हाथ होगा उसमें ही पकड़ा दिया जाएगा। फसौफा यदहू सबूरा, तो अब वो मौत की तलब करेगा, यानी उसकी ख्वाहिश होगी कि मौत आ जाए, लेकिन वो दाखिल होगा जहन्नुम में। यकीनन दुनिया में वो अपने अहल यार में बहुत खुशखुर्रम था, यानी वो जो है नेक लोग जो है ना, वो जन्नत में जो उनका जिक्र है कि वो वहाँ बड़े खुशखुर्रम होंगे अपने घर वालों के साथ। और यहाँ पर है कि ये जो मुजरिमीन और काफिर हैं, ये दुनिया में बड़े खुश थे, बड़े ऐशो-याशी की जिंदगी गुजार रहे थे, बड़ी लापरवाहियों और हराम हलाल किसी चीज की तमीज नहीं करते थे।
اسے گمان ہو گیا تھا کہ ابھی کہ کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے. کیوں نہیں؟ یقیناً اس طرف سے خوب دیکھ رہا ہے. بلا اقسم بالشفق، اور نہیں ہے مجھے قسم شام کی سرخی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹے ہوئے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے. اسی طرح تم لازماً ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ. وما لهم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کرتے ہیں. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر تو جھٹلا رہے ہیں. واللہ عالم بما یقول، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر کیا بھرے ہوئے ہیں. فبشرهم بعذاب الیم، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجیے دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر. سورہ بروج کی شروع کی آیت میں بھی جو کچھ آیات ہیں ان میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور جو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی تھی اس کی وجہ سے کہ یمن میں جو ہے بہت عرصے تک عیسائی بادشاہ تھے، لیکن پھر وہاں ذو نواس نامی یہودی بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی جو عیسائیوں کا شدید مخالف تھا. اور اس نے جو ہے نا کیا کیا تھا، خندقیں کھدوائی تھی بڑی بڑی، اور ان میں ایندھن بھرا، اور پھر بہت وسیع پیمانے پر آگ جلا کر 20,000 کے قریب بے گناہ عیسائیوں کو زندہ جلاتے تھے. یعنی دہکتی ہوئی خندقیں تھی جو ظاہر ڈیپ تھی، اور اس کے اندر ایندھن بھر کے ان کو دہکا دیا گیا تھا. اور پھر جیسے وہ معاف کرتے ہوتا ہے نا اندر ڈال کے، وہ جیسے روز کے اس طرح سے ان کو زندہ ان کو اس کے اندر ڈالا گیا تھا. ان کی چیخ و پکار، اور ان کو 20,000 کو معمولی تعداد تو نہیں ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے، یعنی ایک ان کے لیے یہ تماشا تھا، باقاعدہ وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، ان کے بیٹھنے اور ان کا سارا ارینجمنٹ تھا. جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جب جادوگروں کو بلایا تھا تو تمام عوام کو بھی بلایا گیا تھا نا، اور وہاں ارینجمنٹ تھا ان کے بیٹھنے کا. اسی طرح سے ان لوگوں کے زندہ جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بھی ارینجمنٹ کروایا گیا تھا. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا. اور قسم ہے حاضر ہونے والی کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے. اور ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خندقیں کھودی اور اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈال کر جلا دیا. تو بظاہر تو اہل ایمان وہاں ہلاک ہوئے، لیکن انہوں نے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دی نا، اور اللہ کی اس پہ استقامت رکھتے ہوئے اور آخرت کی نعمتوں کو، آخرت کی کامیابیوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، تو وہ اس کے مستحق ٹھہرے. لیکن اصل ہلاکت کس کی ہے؟ اصل بربادی اور ہلاکت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خندقیں کھود کر اہل ایمان کو ان میں ڈال کر جلا دیا تھا. وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، یعنی وہ بہت خوفناک آگ تھی، اسے بہت زیادہ ایندھن جمع کر کے بھڑکایا گیا تھا. اذ ہم علیہا قعود، اور جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مومنین کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے خود اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو زندہ جلانے کے احکام جاری کیے گئے تھے، بلکہ باقاعدہ ان کے کناروں پہ خندقوں کے بیٹھ کے یہ جو منظر تھا اتنا دل دہلا دینے والا، اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اور وہ نہیں انتقام لے رہے تھے اس سے مگر اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود، اور جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا عذاب. یعنی اگر کسی نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، تو پھر اس کا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ اسی حالت کفر میں مر بھی گئے تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور جلا ڈالنے والا عذاب ہوگا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے.
ان کے لیے واقعات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے سر بہت بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی اعادہ بھی کرے گا. وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے. ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے. وہ جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث الجنوب، کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں. لیکن یہ کافر ہیں جو جھٹلانے میں ہی لگے رہے جبکہ اللہ کو گھیرے میں لیے ہوئے. بلکہ یہ قرآن تو ہے بہت عزت والا، لوح محفوظ میں ہے. سورہ طارق. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی. وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانتے ہو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکدار. کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. اور تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے. انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے. جیسے تمام چھپے ہوئے رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی. نہیں ہوگی کہ کسی انسان کے لیے کوئی طاقت اور نہ ہوگا اس کا کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع، قسم ہے اس آسمان کی جو بارش برساتا ہے وقفے وقفے سے. قسم ہے اس زمین کی جو پھوٹ پڑتی ہے. یہ قرآن قول فصل ہے، یعنی یہ فیصلے والا قرآن ہے، فیصلے کی بات ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں. تو آپ ان کافروں کو ذرا مہلت دے دیجیے تھوڑی دیر اور ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. سورہ اعلیٰ، بہت پیاری یہ سورت ہے، سورہ اعلیٰ. اس کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے. آپ سے کا معمول تھا کہ آپ جو ہے وطر کی جو 3 رکعتیں ہیں ہمیں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. باقی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ایک تناسب قائم کیا، جس نے ہر شے کا اندازہ مقرر کیا پھر اسے فطری ہدایت عطا فرمائی. والذی اخرج المرعی، جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اس کو کر دیا کوڑا کرکٹ. یعنی اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے نا کہ کہاں سے نباتات وغیرہ زمین سے اگتے پھر گل سڑ کر ختم ہو جاتے. سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر رہتی تھی کہ کہیں بہت بھاری ذمہ داری ہے نا، اللہ کا کلام ہے، کہیں میں کچھ بھول نہ جاؤں، کہیں میں کوئی بات میرے دماغ سے نکل نہ جائے. تو بہت اس کے لیے ایفرٹس کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم آپ کو اس کو بھولنے نہیں دیں گے. اللہ ماشاء اللہ سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے گا. یقیناً وہ جانتا ہے اونچی آواز میں کہی بات کو بھی، اور جو چھپ کے کہی جائے، چھپا کے کی جائے بات اسے بھی. اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ ذکر کرتے رہیں یا دھیانی کراتے رہیں، نصیحت کراتے رہیں اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. سیذکر من یخشیٰ، پر وہ نصیحت ان قریب وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے. وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، البتہ جو شقی ہے پر بدبخت ہے وہ اس سے منہ موڑے گا، پہلو تہی کرے گا، اور جو آخرکار داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا. قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً یہی بات پہلے جو صحیفے تھے ان میں بھی ہے اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں. تو جو اس سے پہلے جو صحیفے آئے تھے ان میں بھی جس طرح اس قرآن میں یہ نصیحت ہے اسی طرح ان میں بھی تھی. اور حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب، تو
कि किसी न किसी शक्ल में मिल जाते हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहाइफ का कहीं कोई निशान नहीं मिला। तो कुछ मुफस्सिरीन की ये राय है कि हिंदुस्तान में जो किताबें हैं वो उन सहाइफ की ही बिगड़ी हुई शक्लें हैं। सूरह गाशिया, क़यामत की खबर। वजूह यौमइज़िन खाशिया, बहुत से चेहरे उस दिन जलील होंगे। आमिलतुन नासिबा, मुशक्क़त ज़दा होंगे, थके हुए होंगे, यानी इतनी सख्त मेहनत और इतनी सख्तियाँ उठाई होंगी, लेकिन अल्लाह के दीन की में नहीं उठाई, बल्कि अल्लाह के दीन की मुखालफत में उठाई या किसी गलत रास्ते में उठाई। वो दाखिल होंगे दहकती हुई आग में, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, उन्हें पिलाया जाएगा पानी एक खौलते हुए चश्मे से। तो यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूं कि आनिया नाम है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो आनिया नाम रखते हैं। तो आनिया जो है वो जहन्नुम का एक चश्मा है खौलते हुए पानी का। तो ये नाम जब रखे ना, हमेशा बहुत सोच समझ के और किसी ऐसे से जो कि अरबी को जानता हो या दीन की कुछ नॉलेज रखता हो, तो उससे पूछ के फिर आप नाम रखें। नहीं होगा उनके खाने के लिए कुछ भी सिवाय खारदार साड़ियों के, जो ना तो मोटा करेगी और ना ही भूख मिटाएगी। वो जो है यौमइज़िन नाइमा, फिर बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे। लिखा यहाँ रादिया, वो अपनी जो सही की थी, जो कोशिशें की थी, उनका जो उनको जो बदला मिला होगा उस पर राजी होंगे। कि जन्नती नालिया, वो होंगे आला मकाम जन्नत में। ला तस्मू फिहा लागिया, वो उसमें कोई लघु बात नहीं सुनेंगे। फिहा ऐनुन जारिया, उसमें एक चश्मा बहता है, एक चश्मा है बहता हुआ, उसमें ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और जाम करीने से रखे हुए और गाल तकियों की कतारें लगी हैं और मखमली नफीस फर्श बिछे होंगे। जन्नत का नक्शा कितना खूबसूरत और प्यारा है कि जब सोचते हैं और पढ़ते हैं तो आंखों के सामने इतना प्यारा मंजर होता है। अल्लाह हमें उनमें, उन खुशनसीब लोगों में हमें भी शामिल फरमा ले, हमारे माँ बाप को और हमारी औलादों को, हमारे बहन भाइयों को। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो क्या ये लोग देखते नहीं ऊँटों को कि उन्हें कैसे बनाया गया है? यानी कितनी बड़ी निशानी तो उनके पास जो ऊँट मौजूद है, जिनसे ये इतनी मोहब्बत करते हैं, जिनकी ये इतनी कदर करते हैं, जो उनके लिए इतने अहम और कीमती हैं, उन्हीं पे अगर गौर कर लें कि किस तरह की अल्लाह की कुदरत की निशानी है। जब तफसीर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ऊँट के हवाले से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो कि अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक में रखी हैं। क्या ये देखते नहीं कि आसमान को कैसे बुलंद किया गया है, और क्या देखते नहीं पहाड़ कैसे गाड़े गए हैं, और ये देखते नहीं है क्या जमीन की तरफ ये कैसे बिछा दी गई है। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नसीहत कराते रहिए, आप बस नसीहत कराने वाले हैं, आप उन पर कोई दरोगा नहीं है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिरीन, आप उन पर कोई निगहबान या कोई दरोगा नहीं है। इल्ला मन तवल्ला व कफरा, मगर जिसने मुंह मोड़ा और कुफ्र किया। यानी आपके जिम्मे किसी को राह हिदायत दिलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जिसने मुंह मोड़ा और कुफ्र किया तो इसको अल्लाह अज़ाब देगा। सबसे बड़ा अज़ाब। इन्ना इलाही, फिर हमका हिसाब हमारे सूरह की वजह पहली से 10 तक की जो रातें हैं ना, तो इस जुफ्त और तास से मुराद जो है जो मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक रमजान के आखिरी अशरे की रातें, क्योंकि जुफ्त और तास इसलिए कही गई है कि तमाम दुनिया में जो है एक ही तारीख के हिसाब से तो जो है वो लैलतुल क़द्र नहीं पड़ सकती ना, क्योंकि कुछ इलाकों में, जैसे आज कुछ इलाकों में 22 होगी और कुछ इलाकों में 23 है। तो इस वजह से यानी यहाँ पर जो जिस दिन ताख रात है तो उस दिन दूसरी जगहों पे हो सकता है जुफ्त हो, इसलिए रमजान के आखिरी अशरे की रातें इससे मुराद। अब कसम रात की जब वो गुजरने लगी, क्या इसमें कोई कसम, कोई दलील है उन लोगों के लिए जो अक्लमंद है? यानी इन तमाम चीजों को अगली आयत के मौजूद से आप जरा रिलेट कीजिए।
الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد جو تھی. ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے. ارم جو تھے وہ ان کے شاہی خاندان کا لقب تھا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا تھا نا، اسی طرح وہاں کے بادشاہ کا لقب تھا ارم. اور جن کی مانند نہیں پیدا کیے دنیا میں لوگ، یعنی ان کے جیسے دنیا کے ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا. اللہ نے وہ جو مخلوق بنائی تھی اس کی جیسی پھر دوسری کوئی قوم ایسی نہیں بنائی تھی. اور ان کی خاص ان کی بات یہ تھی کہ وہ بڑے بڑے ستون بنا کے اور اس پہ عمارتیں کھڑی کرتے تھے. ان کے ایک شہر کا جو ہے وہ آثار بھی دریافت ہوئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کی تفصیل جو تھی اس پر 30 ستون بنائے گئے تھے، اس پر وہ فصیل بنائی تھی. اور سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا. یہ دوسری ایک مضبوط اور ایسی ہنرمند قوم تھی جو کہ پہاڑوں کو تراشنے کے ماہر تھے، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے خوبصورت اپنے گھر اور محلات بنائے تھے جو کہ آج بھی موجود ہے. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. اوتاد کہتے ہیں میخ کو، کیل کو. تو یہاں پر میخوں والا اس لیے بھی کہا ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بہت بڑا لشکر تھا اس کا، کہ جب وہ چلتا تھا تو ظاہر ہے اس کے خیمے باندھنے کے لیے، گھوڑوں کو باندھنے کے لیے کھوٹے گاڑے جاتے، اور اس پہ پھر وہ سارا کچھ جو ہے وہ باندھ رسیاں باندھی جاتی تھی. تو جب وہ چڑھائی کرتا تھا کسی کہیں لشکر کو لے کے اپنے، تو کھوٹیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے ہمراہ ہوتا تھا. ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے سلیب پر چڑھا کر اس کے جسم میں میخیں لگوا دیتا تھا، ٹھکوا دیتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی اختیار کی تھی، سو انہوں نے ان میں کثرت فساد پھیلا دیا تھا. فصب علیہم ربک سوطا تھا، تو دے مارا ان کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا. بے شک آپ کا رب تو سرکشوں کی طاق ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے پھر اسے عزت دیتا ہے، یعنی بعض دفعہ دے کے بھی آزماتا ہے، بعض دفعہ کمی کر کے بھی آزماتا ہے. تو اسے آزماتا ہے پھر اسے عزت دیتا ہے، اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اور جب وہ اسے آزماتا ہے پھر اس کا رزق مجھ پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. اللہ بلّہ تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہر اپنی اللہ کی نعمتوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے وجہ سے اس میں کچھ رزق تنگ بھی کر دیا ہے تو پھر اسی میں اس کی عزت ہے کہ وہ اس پر بھی اللہ کا شکر کرے، صبر کرے، اور جو ہے اللہ کے فرما بردار بندہ ہی بنتا رہے. اللہ تعالیٰ فرمانے ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، اس لیے تمہیں یہ سزا دی گئی، اور نہ ہی تم لوگ آپس میں مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم ساری کی ساری میراث جو ہے سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو پھوٹ پھوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے. اور لے آئی جائے گی اس روز جہنم بھی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ، یعنی اس دن وہ نصیحت پکڑے گا، نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. وہ کہے گا ہائے کاش، ہائے میری بربادی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، مان لی ہوتی بات رسولوں کی، کچھ اچھے کام کر کے آگے بھیج دیا ہوتا. تو اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور جیسے وہ باندھے گا ویسا کوئی اور نہیں باندھ سکتا. لیکن اس دن بھی آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا کافروں کا نقشہ ہے، اور اب ایک نیک مومن بندے کی کے لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا تھا اس طرح سے اس نے زندگی گزاری، امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اب موت کا وقت آ گیا ہے، تو پھر اس کی روح جو ہے اس کے لیے کیا کہا جائے گا، فرشتے کیا کہیں گے، اے نفس مطمئنہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میرے
जन्नत में। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बलद, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, नहीं मैं कसम खाता हूँ उस शहर की, यानी यहाँ पे नहीं का वही जो हमने इससे पहले पढ़ा था ना अभी 29वें पारे में सूरह क़ियामा में, कि नहीं जो है वो पिछली बात के हवाले से कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं कसम खाता हूँ उस शहर की, नवीस शहर की, बेशक और कसम है वालिद की और औलाद की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक अलबत्ता बिलाशुबा हमने इंसान को पैदा ही मेहनत और मुशक्क़त में किया। जैसे समझते हैं कि इसके ऊपर कोई काबू नहीं पा सकेगा, कहते हैं मैंने तो ढेरों मार खर्च कर डाला। जैसे कि वो भी कहते थे ना कि हम तो, हमारा खानदान जो है वो हज पे आने वालों को खिलाता है और उनके लिए उनकी खिदमत करते हैं, ये सब कहते थे ना। तो भाई जो ईमान मिला है तो ये सब चीजें जो है उसकी बिल्कुल वेस्ट हो गई। क्या उसका ये गुमान है कि उसे किसी ने नहीं देखा? अल्लाह ताला अब फरमा रहे कि अब इंसान अपने ऊपर गौर करे, क्या हमने उसको दो होंठें दी है, वो लिसानों व शफ़तैन, और एक ज़बान और दो होंठ, और हमने इसको राह दिखा दी दो घाटियों की, नेकी और बदी के दो रास्ते। फलक़तहमल अक़बा, लेकिन वो घाटी को वो न कर सका। वमा अदराका मल अक़बा, और तुम्हें क्या मालूम कि वो घाटी कौन सी है? फक्कु रक़बा, किसी की गर्दन छुड़ा देना या खाना खिला देना भूख के लिए। यानी ऐसे मौके पे जब कहत है या कोई खाने की तंगी है या उस शख्स के लिए खाने पीने का सामान उसके पास बहुत कम है, ऐसे वक्त पे वो अपने घर वालों की फिक्र तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ किसी और का भी ख्याल करके उसको भी खाने में शामिल कर ले। उस यतीम को जो कराबतदार भी हो या उस मोहताज को जो मिट्टी में मिल रहा हो, यानी मिट्टी बिल्कुल मिट्टी में डूल रहा हो, फिर वो शामिल हो उन लोगों में जो ईमान लाए। वतवासो बिस्सब्री वतवासो बिलमरहमा, और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की और एक दूसरे को हमदर्दी की नसीहत, ये होंगे दाहिने हाथ वाले। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, और जिन्होंने इनकार किया हमारी आयत का, वो होंगे बाएं हाथ वाले, और उन पर आग बंद कर दी जाएगी। यानी इनको एक मतलब कोई ऐसी जगह होगी जिसमें उनको बंद किया जाएगा आग के साथ, जो बाहर और अंदर हर तरफ होगी। तो जिस तरह से एक प्रेशर कुकर के अंदर पकते हैं ना, इस तरह वो शदीद तरीन आग जो है वो उनको पका रही हो। अल्लाह अपनी पनाह में रखे ऐसे लोगों के अंजाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शम्स, वश्शम्सी वदुहाहा, और कसम है सूरज की और उसकी धूप की, वल्क़मरी इज़ा तलाहा, और कसम है चाँद की जब वो उसके पीछे आता है, वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, और कसम है दिन की जब वो इसको रोशन कर देता है, और कसम है आसमान की और जैसा कि उसे बनाया, और कसम है जमीन की और जैसा कि उसे बिछाया, वन्नफ्सी वमा सव्वाहा, और कसम है इंसान के नफ्स की जैसा कि इसको संवारा। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, बस उसके अंदर नेकी और बदी का इल्हाम कर दिया गया है। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, यकीनन कामयाब हो गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नाकाम हो गया जिसने इसे मिट्टी में दफन कर दिया। कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा, कौम समूद ने भी जुटलाया उसे अपनी सरकशी के बायस। जब वह उठ खड़ा हुआ उनका सबसे शकी, सबसे सख्त इंसान, यानी किस चीज के लिए खड़ा हो गया था? ऊँटनी को हलाक करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, यानी उन्हें खबरदार किया कि अल्लाह की ऊँटनी है और ये इसके पानी पीने का दिन है। तो उन्होंने उसको झुठला दिया और ऊँटनी की पूंछें काट डाली। तो उलट दिया उन पर अज़ाब उनके रब ने उनके गुनाह की वजह से, और सबको बराबर कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, और उसके अंजाम से नहीं डरता। सूरह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलैली इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो ढांप लेती है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाता है। वमा ख़लक़ल ज़करा वल उन्सा, और कसम है उसकी जो उसने पैदा किया नर और मादा।
اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے. یعنی تم کائنات میں جیسے اور چیزوں میں اختلاف و تضاد ہے، اسی طرح لوگوں میں بھی ہے. لوگوں کی کوششیں اور ان کی محنتیں جو ہے ان میں بھی فرق ہے. اور تو جس نے عطا کیا اور تقویٰ اختیار کیا، یعنی جس نے خیر کا جو پہلا راستہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقویٰ اختیار کیا اور اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی، تو اس کو ہم نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جنت کے راستے کی طرف، یعنی آسان منزل جو کہ جنت ہے اس کے راستے کی سہولت دی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، واستغنى اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، تو اس کو ہم نے مشکل راستے کے لیے سہولتیں دی. یعنی تو جو نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ اللہ پاک ان کے لیے منزل جو ہے جنت تک پہنچنا وہ اور آسان فرما دیں گے، اور ان کے دل میں شوق ڈال دیں گے، اور ان کے لیے نیکیاں کرنے اور آسان کر دیں گے. اور اسی طرح جو جھوٹ بولا، جس نے بے پرواہی کی اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ مشکل راستہ، یعنی جو جہنم کا راستہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، اور زیادہ وہ اس راستے کی طرف رواں دواں ہوگا، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا. دیکھو انسانوں، یقیناً لا شبہ ہمارے ذمہ ہے ہدایت پہنچا دینا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی. یعنی یہ فیصلہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا نا کہ کون انسان کامیاب ہے اور کون ناکام، لیکن دنیا میں بھی فیصلہ وہی کرتا ہے کہ کون سی قوم جو ہے وہ اتنی گناہ گار ہے کہ اب اس کو سزا ملنی چاہیے اور زمین سے اس کا وجود مٹا دینا ہے. تو یہ سب اللہ کے فیصلے. دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا یصلح الا الاشقى، نہیں پڑے گا اس میں، یعنی اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو انتہائی متقی، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اور اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکا رہا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ وہ تو خرچ کر رہا ہے، یعنی وہ تو صرف اپنے جو اعلیٰ اس کا پروردگار ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یہ سب کچھ، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا. سورہ دوحہ. اور دوحہ قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا، یعنی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو شاید سیرت والے اس میں بتایا کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا جس سے آپ بہت پریشان تھے، اور آپ کو یہ فکر تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، یا اس وجہ سے جو ہے یہ اب میرے پاس آئے گی نہیں دوبارہ وہی. یہ ساری باتیں آپ کو پریشان کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، اور یقیناً بات کا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا پہلے سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو نہیں پایا یتیم اور پھر پناہ دی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالی، کہ کس طرح ماں نے، پھر دادا نے، پھر چچا نے، یہ سب لوگ کس طرح آپ کے لیے محبت اور شفقت آپ کے ساتھ معاملات کرتے رہے. اور آپ کی جب آپ نے حق کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے کوششیں شروع کی تو آپ کو ہدایت دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اپنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور کائنات کے حقائق جو ہے وہ آپ کو بتائے، اور اس نے آپ کو تندرست پایا تو غنی کر. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے اور آپ کسی سائل کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں۔ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے نہیں اتار دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ 3، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، والتین قسم ہے تین انجیر، اور زیتون تو معلوم ہے، قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینین کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی پسترین حالت کی طرف۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ وما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا اور سزا کے انکار پر؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورہ علق، یہ جو ہے ابتدائی جو اس کی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی آئی تھی، یہ شروع کی 5 آیات جو ہیں وہ اسی کے بعد، مطلب وہی آیات ہیں بارے میں کیا ہے، یہ وہی آیات ہیں شروع کی 5 جو سب سے پہلی وہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اس جون کی طرح چیز سے جو اس رحم مادر میں چمٹ گئی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت قریب۔ الذی علم بالقلم، اس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ یہ 5 ہے، ان 5 آیتوں کو چاہے تو یاد بھی کرنے نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے لیکن یہ کہ چاہے اللہ ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ ان راہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ارایت الذی ینہی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے؟ ہمارے ایک بندے کو جو وہ نماز پڑھتا ہے، یہ ابو جہل کی وہ جو گھٹیا جو حرکتیں تھی نا، جو وہ آپ کو نماز سے روکنے کے لیے کیا کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں تو ایک دفعہ اس نے اونٹ کی اجڑی منگا کر رکھی تھی سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر، اور ایک اور موقع پر ابو جہل نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس زور سے موڑا کہ آپ کی آنکھیں اوپر پڑی۔ کیا تم نے غور کیا کہ اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا وہ تقویٰ کی تعلیم دیتا؟ یعنی ابو جہل کے کردار میں اس کے علاوہ اور بہت سی اچھی خصوصیات بھی تھی، اچھی باتیں بھی تھی۔ مال خرچ کرنے میں پیش رہتا تھا، صاف وہ تھا، اور اس نے صاف یہ بات کہہ دی تھی اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن ہمارے خاندان نے ہمیشہ غریبوں کو کھانا کھلانے اور حاجیوں کی خدمت کرنے میں ہمیشہ بنی ہاشم کا مقابلہ کیا، اس لیے میں اب جو ہے ان کی نبوت کی شہادت دے کر اپنے حریف خاندان کی بڑائی تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے اور منہ موڑ لیا؟ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، وہ پیشانی کی جو خطا کار ہے، چھوٹی ہے۔
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ تو وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ فَلَّا ہرگز نہیں، لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجیے اور اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ آیت سے یعنی اگر یہ چھوٹا شخص جو کچھ بھی کہتا ہے آپ اس کی بات نہ سنیں، اگر یہ آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے اور آپ اپنے رب کے سامنے اسی طرح سجدے کرتے ہیں۔ سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام، دراصل سلامتی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات نصیب کرے اور اللہ ہماری عبادتوں اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے یا الگ ہونے والے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتے، یعنی وہ لوگ جس گمراہی کے راستے پہ بھٹک رہتے جب تک کوئی واضح دلیل نہ آ جاتی جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ گمراہ ہیں، تو یعنی بہت ہی واضح طور پہ ان کو پتہ نہ چلتا کہ وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ غلط ہے، ہدایت کا راستہ نہیں ہے، تو اس وقت تک وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، فیہا کتب قیمہ، ان میں بڑے مضبوط احکامات ہیں، یعنی اس کتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا تھا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس البینہ آ چکی تھی، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی اور اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو جائے۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا اور سچا دین۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین میں سے تھے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ھم الخیر البریہ، یہی بہترین خلائق، اور اس کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس سے ان کو یہ ملے گا دائمی قیام، جنت یعنی باغات کی صورت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صرف اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جاتی ہے، یعنی زلزلے کی کیفیت کی طرح، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر، اثقال کہتے ہیں ثقل بوجھ کو، سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی،
وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی. یعنی اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے، اور ہر انسان کے بارے میں وہ ایک ایک خبر دے گی کہ کس طرح اس کی پشت پر بیٹھ کر وہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا. اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس کسی نے ذرہ برابر بھی، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی، ذرے کے وزن کے برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ذرہ معمولی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے کسی نے ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرے کے وزن کے برابر کوئی بدی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا. عربی کے لغت میں جو ہے چونٹی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی جو کہ شاید مائکروسکوپ سے نظر ہے بہت ہی معمولی، بہت ہی معمولی، بہت ہی تیز نگاہوں والا ہوتا ہے. یعنی اس سے اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات جو ہے اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کا بھی ایک وزن اور اس کی قدر ضرور ہوگی. اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے وہ بھی حساب میں ضرور آئے گی. بعض دفعہ انسان نیکی کے چھوٹے سے کام کو یہ سوچ کے کہ یہ تو ایسے ہی، اس سے کیا ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوگا، اور بعض دفعہ کسی گناہ کو بھی کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے نا، کہ یہ سوچ کے کر لیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العادیات. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانکتے ہوئے. فالموریات قدحا، پھر وہ سم مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں. یعنی سم ان کے جو پیروں کے جو لکڑیاں ٹھوکی جاتی ہیں نا، وہ جب وہ کسی پتھر سے ٹکراتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. پھر وہ الگ صبح جو ہے وہ غارت گری کرتے ہیں. یعنی اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا، یہ ان کی زمانہ جاہلیت کا جو عرب کا جو رواج تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی قبیلے پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے تھے تو بہت الگ صبح، ارلی ان دا مارننگ، یہ جو ہے نا وہ انتخاب کرتے تھے. یعنی آج سمجھیے جیسے فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہے الگ صبح. تو ہوتا کیا تھا کہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو پوری رات بھی نہیں سویا ہوتا نا اس کو بھی اس وقت نیند آ جاتی ہے. یعنی کہ کوئی تکلیف میں بھی ہے یا کسی اور بات کی وجہ سے وہ رات بھر بھی جاگا ہے، لیکن وہ ٹائم ایسا تھا کہ اس وقت نیند آ نہیں جاتی. اس چیز سے وہ فائدہ اٹھا. فَأَثَرْنَ بِهِ نُقْعًا، تو پھر وہ اس سے گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے. یعنی کہ ایک طرف تو وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، جبکہ وہ اس کا خالق نہیں ہے، صرف اس کے کھانے پینے کا، دانے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا سلوک کرتا ہے. دوسری طرف ایک یہ انسان ہے جو کہ باشعور ہے، اشرف المخلوقات ہے، جسے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں وہ اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید. فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں. وَإِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. سورہ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، کھڑکھڑانے والی. القاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا عیش و عشرت کی زندگی میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ وَمَا هِيَ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، آگ ہے دہک کی. سورہ تکاثر. الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تمہیں محتاط کی ہوس، محتاط کی طلب.
یعنی مال کو جمع کرنے میں، ایک دوسرے سے سبقت دے جانے میں بھی، اور مال و دولت کو جمع کر کے اس کی کثرت پر فخر کرنے میں بھی، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ لا تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے، یعنی علم العین، آپ کو میں نے بتایا تھا نا، علم العین، علم الیقین، علم الحق، علم العین اور علم الیقین۔ علم الیقین وہ یقین ہے جو انسان کو معلومات کی وجہ سے حاصل ہو، کہ وہ دیکھتا ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو وہ خود ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہوگی، حالانکہ آگ اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، پھر جب اس نے وہاں جا کر آنکھوں سے اپنی دیکھ لیا تو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ لیکن حق الیقین جو ہے وہ یہاں تک کہ ہاتھ آگ میں اس کا جلا، اگر ہاتھ اس میں ڈالنے کے بعد جب اس کا ہاتھ جلا تو پھر اس کو جو یقین حاصل ہوتا ہے نا، وہ ہے حق الیقین۔ تم جہنم دیکھ کر رہو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، یعنی صرف اندازہ یا بھڑکتی ہوئی صرف آگ نظر نہیں آئے گی، بلکہ یہ کافر اس کے اندر جھونکے بھی جائیں گے۔ پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، عصر کیا ہے؟ زمانہ ہے، اس حقیقت پر پورا زمانہ گواہ ہے، یقیناً انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ للذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا۔ دیکھیں تکاثر میں بھی یہی بات اور یہاں پہ بھی، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ کیا ہے؟ حتم سے ہے، یعنی توڑ دینے والی، پیس کر رکھنے والی، چورا چورا، ریزہ ریزہ کر دینے والی۔ دوزخ کے ایک خاص طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو شے بھی ڈالی جائے گی وہ بالکل چورا چورا ہو جائے گی آگ کی شدت۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کچھ اندازہ ہے کیا ہے وہ حطمہ؟ وہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی جو دلوں کے اوپر جا چڑھی تھی، یعنی اوپر انسان کی جلد سے زیادہ اس کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اندرونی اندر تک، یعنی جیسے الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہے نا جو اندر پہنچ جاتی ہیں، جلد کے اوپر نہیں ہوتی اتنی جتنی کہ اندر ہوتی ہیں، ایکس ریز ہوتی ہیں، اس طرح۔ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے، یعنی انہیں زیادہ سے زیادہ تاکہ اس کی تکلیف پہنچے۔ بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں، بڑے بڑے ستونوں میں وہ قید ہوں گے جو آگ کے ہوں گے، اس میں ان کو بند کر دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس آگ کی شدت اور حدت ان کو تکلیف پہنچائے۔ تب اللہ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کیا انجام ہوا، کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے۔ یہاں ایک بات اور میں کلیئر کرنا چاہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ابابیلیں تھیں جو کہ وہ جھنڈ کے جھنڈ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پتھر جو ہے کنکریاں پھینکی تھی۔ ابابیل سے یہاں مراد ہے پرندوں کے جھنڈ، ابابیل سے مراد ابابیل پرندہ نہیں ہے، پتہ نہیں عربی زبان میں ابابیل کو کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ابابیل کا مطلب جو ہے وہ ہے جھنڈ کے جھنڈ، تو طیرن ابابیل یعنی پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ جو ان پر مارتے تھے کنکر کی کنکریاں، یعنی کنکر کے ایسے پتھر والی کنکریاں ان کو مارتے تھے۔
फजअलहुम कासिफम माकूल, और फिर इसने कर दिया हमको खाए हुए फूस की तरह। यानी ऐसी वो कंकड़ियां थी जो सर पे पड़ती थी और पूरे जिस्म को चीरती हुई जमीन तक चली जाती थी, और जिस्म जो है वो खाए हुए भूसे की तरह जैसे जानवरों ने खाकर छोड़ा इस हाल में हो गए। सूरह कुरैश। लीलाफि कुरैश, कुरैश के मानूस रखने की वजह से, इलाफे हैं रिहलत शिताए वस्सैफ, यानी सर्दियों और गर्मियों के सफर से उनको मानूस रखने की वजह से अल्लाह ने सर्दी और गर्मी के तिजारती सफरों की उल्फत और मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कर दी। बस उन्हें अगर इबादत करनी है, बंदगी करनी है, तो चाहिए कि इस घर की रखी करें जिसने उन्हें भूख में खाने को दिया और उन्हें खौफ से अमन अदा किया। सूरह माऊन। क्या तुमने देखा उस शख्स को जो जज़ा और सजा को झुठलाता है, यानी यौमुद्दीन जो है उसका इनकार करता है जिस दिन जज़ा और सजा का फैसला होने वाला है। ये वही है जो यतीम को धक्के देता है, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ना मिस्कीन को ना खाना खिलाने की तलकीन नहीं करता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो बर्बादी है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। तो इससे ये भी अंदाजा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात थी तो उस वक्त मुशरिकीन अरब क्या नमाज का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन उसकी अमली शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। जैसे खाना काबा का तवाफ भी हुआ करता था, लेकिन क्या होता था कि उसमें तालियां बजाना, सीटियां बजाना, तालियां पीटना, ये सारा कुछ हो रहा होता था। तो इसी तरह नमाज भी कुछ इसी तरह से उस जमाने में वो पढ़ा करते होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज सिखाई, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज भी वही राज है, वही तरीका, और उसी तरह नमाज पढ़ना चाहिए। ये वो लोग हैं जो दिखावा करते हैं, वो यमना उनल माउन, और आम इस्तेमाल की चीज भी मांगने पर नहीं देते। सूरह कौसर। इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। कौसर कसरत से लिया गया है, यानी खैर कसीर, सबसे बड़ी खैर कसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है कि आपको कुरान में बताया गया कि आपको आला तरीन दर्जा जो में हिकमत अल्लाह की तरफ से अता हुई। और इसके अलावा जन्नत की एक नहर भी एक कौसर, जिसमें के जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा कीजिए और कुर्बानी किया कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ही चढ़ होगा। कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ए काफिरून। पहले ये पूरे कुरान में पहली और आखिरी दफा है कि जहाँ काफिरों को ए काफिरों कह के मुखातिब किया गया, वरना लोगों से खिताब है, मोमिनों से खिताब है। यहाँ पे ये वाहिद जगह है जहाँ पे कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरून। ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उनको हरगिज नहीं मैं उनकी इबादत करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबुदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं आइंदा कभी भी इबादत करने वाला उनकी जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, और ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी इबादत मैं कर रहा हूँ। यानी आइंदा भी नहीं करोगे। कोई ऐसा आसान नजर नहीं आते कि आइंदा भी तुम ऐसा करने वाले हो। लकुम दीनुकुम वलिय, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह नस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह नसीब। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देख लेंगे लोगों को दाखिल होते हुए अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो फिर आप अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कीजिए और उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, यकीनन वो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है। सूरह लहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब,
ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور کچھ کام نہ آیا اس کا یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی تھی. آخری وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں. وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی، یعنی صرف اسی نہیں اس کی بیوی کو بھی، جو کہ دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھی. یعنی کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ دونوں میں سے کون زیادہ بڑا دشمن ہے. اتنے بڑے دشمن تھے یہ، ہر طرح سے تکلیف پہنچانے والے. حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی. یعنی قیامت کے دن جو ہے نا، یہ جو آگ کا ایندھن اس نے یہاں اکٹھا کیا ہے، یہ اب وہاں پر اس ایندھن کو اٹھا کے اپنے شوہر کے ساتھ اس جہنم میں جھونکی جائے گی. اپنے جلانے کا ایندھن خود اٹھائے ہوگی اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. یعنی یہ عورت آج جو اپنے گلے میں خوبصورت، بہت بڑی سردار کی بیوی تھی نا، اور بہت مالدار تھا وہ، تو حرام اور حلال کے طریقوں کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے بہت مال کمایا تھا. تو اس کی بیوی بڑے خوبصورت ہار پہنے پھرتی ہے. کل آخرت میں یہی ہار اس کے گلے میں اس ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی صورت اختیار کر لے گا، جیسی رسی ایندھن دھونے والی لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوتی، اور اسی سے باندھ کر یہ اپنے جو اعمال کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن ہے، وہ لے کے جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے. اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں. کفو کس کو کہتے ہیں؟ کفو کے معنی ہے اس کی برابری والا، جو قدرت میں، علم میں، حکمت میں، کسی بھی صفت میں اس کے ہم پلہ. اللہ کے برابری کرنے والا، نہ اللہ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں. سورہ فلق، یہ آخری دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، اور یہ جو ہیں تقریباً ان کے موضوع ملتے جلتے ہیں، اور ان میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کو ان کو کی تلاوت کر کے اور ان کو اپنے جسم پہ پھیرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب رات کو، یعنی آرام کرنے سے پہلے، یہ تینوں آخری صورتیں، سورہ اخلاص اور معوذتین، ان کو پڑھ کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے. تو شیطانی اثرات اور نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی یہ حدیث میں یہ اس کی تاکید ہے، اور ان کو اپنا معمول ہم سب کو بنانا چاہیے. قل اعوذ بالفلق، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. فلق کہتے ہیں پھاڑنے والے کی، یعنی رات کی تاریخوں کو پھاڑ کے جو صبح نکلتی ہے. من شر ما خلق، اور میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہ باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یعنی توڑنے ٹوٹ کے تعویذ، گنڈے، سفلی عمل، یہ سب کرنے والے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی. الہ الناس، تمام انسانوں کے ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ کی. یعنی وہ تمام انسانوں کا صرف رب ہی نہیں ہے، ان کا بادشاہ بھی ہے، ان کا فرما روا بھی ہے. اس کا حکم ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز پر نافذ ہے. تمام انسانوں کے رب کی، الہ کی، معبود کی. تو وہ جو ہے تمام لوگوں کا، انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے، اس کے علاوہ ان کا معبود بھی ہے. من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم.